بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مابین جو اختلافات چل رہے ہیں، کچھ دن پہلے مفتی صاحب جہلم بھی تشریف لے گئے لیکن انجینئر صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کی کلیریفیکیشن انجینئر صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر دی کہ ان کی ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ بہرحال میں مفتی صاحب اور انجینئر صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مفتی صاحب نے انجینئر صاحب پر ایک الزام لگایا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اور جہلم سے واپسی پر جہاں کہیں مفتی صاحب کا بیان ہوا وہ اسی بات کو دہراتے جا رہے ہیں کہ انجینئر گستاخ صحابہ ہے اور یہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، اس کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی اور چہرے کا نور بھی چلا جائے گا۔ اور بیسیکلی ان کی جو مراد ہے وہ حضرت معاویہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں انجینئر صاحب جو گفتگو کرتے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ گستاخی ہے صحابہ کرام کی۔ میں یہاں پر کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عزت اور عظمت کے دفاع کے حوالے سے میں بھی کام کر رہا ہوں، تو میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے کہ جو بندہ بھی خاندان رسول کی عزت اور عظمت کے لیے میدان میں آتا ہے اور خاندان رسول کی عزت و عظمت کو اچھالنے والوں کو جواب دیتا ہے، اس کے خلاف پراپیگنڈا کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں رسول خدا کا کوئی حیا نہیں۔ بنو امیہ کے حوالے سے جو گفتگو اہل سنت کی معتبر کتابوں میں محدثین نے کی ہے، ہم اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، یا انجینئر محمد علی مرزا نے بنو امیہ کے حوالے سے جو بات بھی کی ہے اپنے پاس سے کی ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں سے بتایا ہے کہ سیدنا علی کے ساتھ کیا ہوتا رہا، حسنین کریمین کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ خلافت راشدہ کے بعد نظام اسلام کو کس طرح برباد کیا گیا کتابوں میں موجود ہے۔ کون سا وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، اس کی کلیریفیکیشن آپ لوگ دیں۔ لیکن یہ بڑی آسانی سے لوگوں کو اہل بیت اطہار کے در سے ہٹانے والی بات ہے کہ یہ صحابہ کی گستاخ ہیں۔ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان سے بڑے صحابی ہیں، عزت میں، عظمت میں، تقوی میں، علم میں، حلم میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی ملازمت میں سب سے زیادہ قریب ترین صحابہ یہ چار ہیں۔ ان کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخصیت کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے کہ مرزا صاحب حضرت معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں، حضرت عمر کا نام لیں، سیدنا عثمان غنی کا نام لیں، سیدنا مولا علی کا نام لیں، یہ کبار صحابہ میں سے ہیں۔ اور حضرت معاویہ پر اہل سنت کا جو عقیدہ ہے خاموشی کا، اسے آپ بنیاد بنائیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت معاویہ کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے، صحابیت کو بنیاد بنا کر مراد ابو بکر عمر نہیں ہوتے، حضرت معاویہ مراد ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی صحابیت کو بنیاد بنا کر اہل بیت اطہار کو گھٹایا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کا اختلاف کس سے تھا؟ سیدنا علی سے، امام حسن سے، امام حسین سے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت معاویہ کے حوالے سے جو گفتگو کوئی بھی کر رہا ہے اسے توہین صحابہ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اہل تشیع کی طرح یا رافضیوں کی طرح کبھی بات نہیں کرتے، ہم تو اپنے اکابرین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہی مفتی طارق مسعود صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک نے رضی اللہ عنہ یزید کو کہا، اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب کی ایمانی غیرت حرکت میں نہیں آئی تھی۔ وہ بڑے پولائٹلی انہوں نے اپنے بیان میں کہا، جی عزت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف کریں۔ کیوں بھائی؟ اب یہی رویہ وہاں بھی استعمال کریں کہ جو سیدنا حسین کے مقابلے میں ہے، جس کے دور حکومت میں آقا علیہ السلام کے بیٹے کا قتل ہوا، اس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، اور مفتی صاحب کو کوئی ہوش نہیں،
مفتی صاحب کی ایمانی غیرت حرکت میں بالکل نہیں آئی. حضرت معاویہ کو کچھ بھی کہو تو ایمانی غیرت حرکت میں آ جاتی ہے. آپ نے ان لوگوں کے خلاف کبھی بیان دیا ہے جو سیدنا حسین کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں، واقعہ کربلا کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، یا واقعہ کربلا کو ضعیف مانتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بارے میں بات نہیں کی. الٹا آپ کے بیانات میں وہی رویہ ہے جو تقی عثمانی صاحب کے فتوے میں موجود ہے کہ یزید نے بائی ریٹن کہیں نہیں ملتا کہ اس نے حکم دیا ہو قتل حسین کا. تو عظمت صحابہ کی آڑ میں اب حضرت معاویہ کو یا یزید کو کیا کہنا چاہتے ہیں، یا ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ خدارہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، ورنہ لوگ تو میدان میں آ چکے ہیں. آپ کے منبر سے کبھی اہل بیت کے دفاع میں ایک جملہ نہیں آیا. حضرت ابو بکر کا دفاع ڈنکے کی چوٹ پر کرے، ہمارے سروں کا تاج ہیں. حضرت عمر ہمارے سروں کا تاج ہیں. عثمان و علی ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور یہ شاہکار ہیں رسول اللہ کے. سارے صحابہ انہی کو فالو کرتے ہیں. خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں. آقا علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ میرے خلفاء کی اتباع کرو، خلفائے راشدین کی اتباع کرو. تو پہلی بات، کوئی گستاخی نہیں کر رہا حضرت معاویہ کی، جو کتابوں میں موجود ہے. کسی کا رویہ تھوڑا بہت غیر اخلاقی ہو جاتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، دلائل سے بات ہو رہی ہے. آپ ان روایات کی کلیریفیکیشن دے دیں. غصہ کس بات کا؟ آپ لوگ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور حضرت معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ خطا پر ہیں، ان کا خروج حق بجانب نہیں ہے، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ صلح حسن کے بعد جو حالات و واقعات ہوئے، اہل سنت کی کتابوں میں حضرت معاویہ کے اس اقدام کو بھی لکھا گیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کون سی بات انجینئر صاحب نے، میں نے، یا کوئی بھی محبان اہل بیت میں سے جو ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے، اس نے اپنی طرف سے ڈنڈی ماری ہو؟ سب کتابوں میں موجود. اور میں کوئی محمد علی مرزا صاحب کا وکیل بن کر بات نہیں کر رہا، میں طارق مسعود صاحب کے مزاج پر حیران ہوں. احمد رضا خان صاحب نے دیوبندیوں پر جو فتویٰ لگایا تھا گستاخی کا، وہ مفتی صاحب کو بھول گیا ہے. وہاں تو ایسی کلیریفیکیشن دی جاتی ہے جی ہمارے اکابرین نے اور باتیں کی تھی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو. شائبہ، گستاخی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کی عبارتوں میں کیا گستاخی کا شائبہ نظر نہیں آتا؟ میں گستاخ نہیں کہہ رہا ان کو، لیکن وہاں تو آپ ایسے دلیر ہو کر جواب دیتے ہیں اور احمد رضا خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے، وہ خطا کھا گیا. اور انجینئر صاحب کو، مجھ کو، یا اور ایسے لوگوں کو آپ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اپنی گستاخی کو دیکھیں، اپنے گھر کا گن صاف کرے. اعلیٰ حضرت نے آپ کو 100 سال پہلے اہل اسلام سے ہی فارغ کر دیا تھا. اس کا تو آپ بڑا، اس طرف آپ کا دھیان نہیں ہے. اسی طرح مولانا مودودی صاحب کو بھی دیوبندیوں نے گستاخ صحابہ کہہ دیا. یعنی کہ دیوبند کے پاس ٹھیکہ ہے سب کو گستاخ کہنے کا، سب کو مشرک بنانے کا، بدعتی بنانے کا. مطالعہ نہیں کرنا ہے کہ جو خطائیں، جو خرافات اور جو غلطیاں آپ اوروں میں دکھا رہے ہیں وہ آپ کے اندر بھی موجود ہیں. میں حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ علماء دیوبند میں سے کس کس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے. گستاخی کا معیار کیا ہے، تعریف کیا ہے، کس سٹیٹمنٹ کو بالکل ہلکی بات کر لیتے ہیں، کس سٹیٹمنٹ کو آپ گستاخی ڈکلیئر کریں گے؟ یہی تو راہ چلتا گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ آپ کو مل جائیں گے. خدا کا خوف کریں، علم کی بات کریں، جذبات سے منہ موڑیں. علم کی دنیا میں جذبات کا کیا کام ہے؟ دلیل سے بات کریں. تو خلاصہ کلام، محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. تو آپ پہلے محدثین کی ان روایتوں کا جواب دیں. یہ گستاخیاں کتب میں لکھی کس نے ہیں؟ کہ ہم بیان کریں تو گستاخی ہے، تم بیان کرو تو بخاری مسلم کے ختم ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ آپ بیان کریں تو وہ بخاری مسلم کا درس ہو رہا ہے، دورہ حدیث ہو رہا ہے، اور کوئی اور بیان کر دے وہ گستاخی ہے.
ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کے جملوں پہ غور کریں، اس کے لہجے پہ غور کریں، اس کی ذہنیت پہ غور کریں تو آپ کو حق حاصل ہے۔ پھر اپنے گھر کی طرف بھی جائیں، آپ کی کتابوں میں بھی ایسی عبارتیں موجود ہیں، یا گستاخی کی متفقن علیہ تعریف کر دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جو یہ کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، بہت بڑے عالم ہیں، علماء سے ہی علمی اختلاف ہوتا ہے، اور میری بات کو بھی علم و ادب کے دائرے میں رکھ کر غور کریں کہ ناسبیوں نے جب ڈنکے کی چوٹ پر مولا علی کے خلاف پراپیگنڈے کیے، سیدنا حسن کے خلاف پراپیگنڈے کیے، سیدہ فاطمہ کی جب اشرف جلالی نے گستاخی کی تھی، اس وقت طارق مسعود صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے، کس بل میں چھپے ہوئے تھے؟ آپ حضرت معاویہ کے حوالے سے اتنی غیرت آپ میں آ گئی ہے، جب آصف رضا علوی نے سیدنا ابوبکر کے خلاف پراپیگنڈا کیا تھا اور معاذ اللہ ان کی تکفیر کی تھی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ایک شخصیت کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت میں کسی نے بھی حضرت معاویہ پہ کوئی گفتگو نہیں کی، کف لسان ہے، کتابوں میں حق لکھ دیا، عقیدہ بیان کر دیا، اب اس عقیدے کو کیا مذمت کریں گے تو اٹھائیں قلم امام بخاری کے خلاف، امام مسلم کے خلاف، اہل سنت کے معتبر اکابرین کے خلاف۔ تو بھائیوں اور دوستوں، کبھی ان لوگوں کے منبر سے بہت عرصہ پہلے عظمت صحابہ کے نام پر ایک خاص فرقے کی تکفیر کی گئی کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج اس جماعت کا کوئی بندہ بھی نعرہ حیدری نہیں لگاتا۔ میں نعرہ حیدری کو کوئی شرعی نعرہ نہیں کہہ رہا، لیکن سب نعرے لگائے جائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن سیدنا علی کی عظمت کا نعرہ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ انہی جماعت کے لوگوں میں آپ ان ہستیوں کا نام نہیں سنیں گے، اور انہی جماعت کے لوگوں میں آپ یہی دیکھ جی واقعہ کربلا تو بعد میں لکھا گیا ہے، حالانکہ ان علماء کی نیت پر بھی میں شک نہیں کرتا کہ وہ جان بوجھ کر آئے تھے اہل بیت کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے۔ بعد کے لوگوں نے مس یوز کیا، وہ مس کنسیپشن ہے کہ اتنا صحابہ کا پرچار کیا گیا، اتنا صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا اور گستاخان صحابہ کا تعاقب کیا گیا کہ مولا علی کا نام لینا ہی لوگ بھول گئے۔ علی نام رکھنے پہ پابندی لگ گئی تھی، آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ حسن حسین نام رکھنے پر بیرون کے ویزے نہیں ملتے تھے اس نام پر۔ میرے گھر کا واقعہ ہے کہ اس کا نام حسن ہے، علی ہے، حسین ہے، شیعہ سمجھ کر وہ پراپیگنڈا کرتے تھے۔ تو علی حسن حسین کیا ان کے امام ہیں؟ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ بلیک میل کرنا چھوڑ دیں، مفتی صاحب جواب دیں یا تو ان باتوں کا۔ علی سے ہمارا رشتہ ہے، حسن سے ہمارا رشتہ ہے، حسین سے ہمارا رشتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان ہستیوں سے جو پیار کیا ہے، کیا ان سے بھی پیار کیا ہے جن کے دفاع میں آپ جیلم آئے تھے؟ صحابی ہیں وہ، اور ان کے بارے میں جو گفتگو بھی انجینئر صاحب کرتے ہیں، میں کرتا ہوں یا کوئی بھی عالم کرتا ہے، ان سے ان کی صحابیت نہیں چھن جاتی۔ صحابیت چھنتی ہے کفر کا فتویٰ لگانے سے، تو کافر تو ان کو کسی نے نہیں کہا، تو آپ کیا دفاع کر رہے ہیں ان کا؟ اور گستاخی کا نعرہ لگایا ہے تو پہلے اس گستاخی کا جواب تلاش کریں جو اعلیٰ حضرت نے آپ پر لگایا ہے۔ اور بھی بہت سے حوالے جات ہم پیش کریں گے وقت آنے پر کہ آپ کی اپنی کتابوں میں صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہاں آپ کہتے ہیں یہ علمی گفتگو ہے، فقہی بصیرت ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں، تو اوروں کو بھی پھر کچھ گنجائش دے دیں آپ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دامن زہرا کبھی نہ چھوڑنا، میں نصیحت کر رہا ہوں، دامن علی کبھی نہ چھوڑنا۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کو دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے تو سیدہ زہرا کے در پہ آؤ، مولا علی کے در پہ آؤ، ابو بکر عمر کے در پہ آؤ، عثمان و علی کے در پہ آؤ، اور بالخصوص اہل بیت کی بات کریں تو آقا علیہ السلام ساری زندگی اہل بیت کے حیا کو ہی سمجھاتے رہے کہ میری اہل بیت کا خیال کرنا، میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ اور آج جو بھی اہل بیت کا نام لے، حضرت معاویہ پر بات اس لیے کی جاتی ہے کہ موجودہ زمانے میں مولا علی کی خلافت پر
اعتراض شروع ہو گئے، اور یہ ایک دیوبندی عالم، یہ کتاب میرے سامنے ہی پڑھی ہے، دیوبندی عالم ہے مفتی زاہد صاحب، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے بہت بڑے شیخ الحدیث محتمم ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت علی۔ یہ کتاب ان کو کیوں لکھنی پڑی؟ کہ لوگوں نے خلافت علی کو ہی معاذ اللہ غیر شرعی قرار دے دیا اور حضرت معاویہ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ اہل سنت دیوبندیوں کے عالم ہیں، یہ آپ کے سامنے کیوں نہیں ہیں چیزیں؟ میں اور بھی انشاءاللہ چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ علماء دیوبند میں ناسبیت کس طرح گھسی، اور معذرت کے ساتھ آج کے دیوبندی دیوبندی نہیں ہیں، یہ اپنے اکابرین سے منحرف ہو گئے ہیں۔ بریلویوں کی ٹسل میں حضور کی شان کا انکار، شیعوں کی ٹسل میں اہل بیت کی شان کا انکار۔ میں دیوبند کی کتابوں سے آپ کو دکھاؤں گا کہ ناسبیت کا رد علماء دیوبند نے ڈنکے کی چوٹ پر کیا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، ڈنکے کی چوٹ پر بتاؤں گا۔ کہ ڈرانا چھوڑ دیں گستاخی کر کے، اپنے گھر کا گند صاف کریں، پھر اوروں پہ کیچڑ اچھالیں۔ وما علینا الا البلاغ۔